अस्सलाम वालेकुम। इस साल के शुरू में चीनी की परचून कीमत 140 रुपए फी किलो थी। अब तकरीबन 200 रुपए किलो हो चुकी है। 5-6 माह में चीनी की कीमत में 50 से 60 रुपए किलो इजाफा हो गया। चीनी मिलों और उनसे वाबस्ता बड़े ताजरों पर कोई रोक टोक नहीं। वो हर साल चीनी की कीमतें बढ़ाकर आवाम से सैकड़ों अरब रुपए नाजायज खींच लेते हैं। कोई हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, बल्कि हुकूमतें उनकी मदद और सहूलत कारी करती हैं। ऐसे इक़दामात करती हैं जिनसे शुगर मिल्स मालिकान को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। ऐसा क्यों है? शुगर मिल्स का तरीक़ा वारदात क्या है? वो इतने ताकतवर क्यों हैं? इस मौजू का तफसील से जायज़ा लेते हैं। चीनी हमारी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तखमीना है कि पाकिस्तान में औसतन एक आदमी एक साल में तकरीबन 25 किलो चीनी इस्तेमाल कर लेता है। ज़ाहिर है कि हर शख्स तो इतनी चीनी इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते, कुछ लोग बहुत कम करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन औसत यही है। मुल्क में एक महीने में औसतन 5.5 लाख मेट्रिक टन चीनी इस्तेमाल होती है। ये बता दूं कि एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। मोटी बात यह है कि अगर चीनी की कीमत में 1 रुपए फी किलो का इजाफा हो जाए तो ताजरों को 55 करोड़ रुपए का फायदा होता है। अब सोचिए कि 50 से 60 रुपए फी किलो कीमत बढ़ जाए तो उन्हें कितना ज्यादा फायदा होगा। यकीनन अरबों रुपए। इसीलिए हर साल शुगर मिल्स एसोसिएशन और आला हुक्काम मिलकर चीनी की कीमतें बढ़ाते जाते हैं और आवाम की जेबों से सैकड़ों अरब रुपए खींचकर सेठों की तिजोरियों में भरते जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त आलमी मंडी में चीनी की कीमत पाकिस्तान की निस्बत सस्ती है। आलमी मंडी में चीनी की कीमत $37 फी किलोग्राम है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 105 रुपए किलो बनती है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त चीनी की कीमत 190 रुपए से 200 रुपए किलो तक है। हालांकि गन्ना पाकिस्तान में पैदा होता है और शुगर मिलें भी पाकिस्तान में वाक़ हैं। इन मिलों में जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है वो पाकिस्तानी हिसाब से दी जाती है, बहुत कम, लेकिन चीनी की कीमत आलमी मंडी की कीमत से तकरीबन 2 गुना है। पाकिस्तान में शुगर मिलों का एका है। ये मिलकर वारदात डालते हैं। इनका एक कार्टेल है, लोग इसे माफिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता है और बहुत ताकतवर है। इन पर कोई इदारा हाथ नहीं डाल सकता। शुगर मिल्स एसोसिएशन इनकी नुमाइंदगी करती है। चीनी की थोक तिजारत का काम भी यही ग्रुप्स मुनज़्ज़म अंदाज में करते हैं जो चीनी बनाते हैं। उन्होंने अपने फ्रंटमैन ताजर रखे हुए हैं जिन्हें डीलर्स कहा जाता है। मिल मालकान इन डीलर्स के साथ मिलकर मार्केट के साथ खेलते हैं, इसे मैनिपुलेट करते हैं, कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ा देते हैं। उनके बड़े बड़े गोदामों में चीनी भरी होती है, लेकिन बाज़ारों में किल्लत होती है। कभी अफ़गानिस्तान स्मगलिंग करा देते हैं चीनी, कभी बरामद करके माल बना लेते हैं, कभी दरामद करके माल बनाते हैं। चीनी के कारोबार पर मखसूस सेठों की उजारादारी कायम है। खासे अरसे से हुकूमत ने नई शुगर मिलें लगाने पर पाबंदी लगाई हुई है। उसका लाइसेंस जारी नहीं करती कि आप नई मिल लगा लें। आलमी मंडी से सस्ती चीनी दरामद भी नहीं की जा सकती। उसके लिए भी हुकूमत की इजाज़त दरकार होती है। इसलिए पाकिस्तान के शुगर कार्टेल की चीनी के कारोबार पर मुकम्मल उजारादारी है। शुगर माफिया का एक तरीक़ा वारदात है। एक तरफ वो गन्ने के काश्तकारों को निचोड़ते हैं और दूसरी तरफ चीनी खरीदने वाले अवाम को। पहले तो गन्ने की खरीदारी बैंकों से कम शरह सूद पर रियायती कर्जे लेकर करते हैं। काश्तकारों को सरकारी मुकर्ररा कीमत अदा नहीं करते, उससे कम करते हैं। फिर गन्ने को इस तरह तोला जाता है कि काश्तकारों को असल से कम वजन की कीमत अदा की जाती है। काश्तकारों को अक्सर गन्ने की कीमत बहुत ताख़ीर से अदा की जाती है। दूसरी तरफ शुगर कार्टेल हर साल शोर मचा देता है कि इस साल चीनी की पैदावार मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। ये लोग मीडिया में खबरें छपवाना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ गलत आदाद शुमार बताकर उनसे खेलते हैं। इस बहाने वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फाजल चीनी को बरामद करने की इजाज़त दे दी जाए। हुकूमत आंखें बंद करके रस्मी कार्रवाई करती है और उन्हें चीनी बरामद करने की इजाज़त दे देती है। कहा जाता है कि इस बरामद से मुल्क के अंदर
قیمت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن اصل میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چینی برآمد کرنے میں بھی حکومت ان کارٹلز کو رعایتیں فراہم کرتی ہے۔ گزشتہ 7 برسوں میں حکومت شوگر ملز مالکان کو 25 ارب روپے کی قومی خزانے سے سبسڈی دے چکی ہے تاکہ وہ اپنے سٹاکس بیچ لیں۔ برآمد ہونے کے فوراً بعد چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مل مالکان اور ان کے فرنٹ مین ڈیلرز مل کر اربوں روپے کھڑے کر لیتے ہیں۔ پھر جب برآمد مکمل ہو جاتی ہے تو چند ماہ بعد شور مچا دیا جاتا ہے کہ چینی کی قلت ہو گئی ہے، اس کی درآمد کی اجازت دی جائے، باہر سے منگائیں۔ درآمد شدہ چینی ایسے وقت پاکستان پہنچتی ہے جب گنے کی فصل کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے۔ اب بہانہ کیا جاتا ہے کہ چینی تو وافر موجود ہے اور اس بہانے کاشتکاروں سے سستے داموں گنا خریدا جاتا ہے۔ حکومت گڑ بنانے پر بھی پابندی لگا دیتی ہے تاکہ کاشتکار مجبور ہو کر گنا صرف شوگر مل والوں کو بیچے۔ چینی کی قیمت بڑھاتے رہنے کے لیے اس کی برآمد درآمد کا کھیل برسوں پرانا ہے۔ میں آپ کو گزشتہ چند برسوں کی کچھ مثالیں بتاتا ہوں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا، سن 2023 میں بھی ایسا ہی ہوا، 2021 میں ہوا، 2018 میں بھی۔ یہ موٹے موٹے کیسز ہیں، میں سے ہر سال ہوتا ہے۔ 2018 میں حکومت نے 20 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی کہ بھیج دو باہر، اور فی کلو تقریباً 5.25 روپے اپنے پلے سے شوگر مل والوں کو دیے، جسے سبسڈی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقامی منڈی میں چینی کی قیمت بہت بڑھ گئی۔ پاکستان میں ایک مسابقتی کمیشن ہے، CCP۔ اس کمیشن کا کام ہے کہ کسی کاروباری شعبے پر اجارہ داری قائم نہ ہونے دے، کارٹل نہ بننے دے، اگر کوئی بن جائے تو اس کے خلاف کارروائی کرے۔ لیکن یہ کمیشن شوگر کارٹل کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ 2021 میں مسابقتی کمیشن نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے دفتر پر چھاپا مارا تھا اور ریکارڈ قبضے میں لیا تھا۔ اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ کارٹلز بنانے میں ملوث ہے۔ اس پر 44 ارب روپے کے جرمانے عائد کیے، لیکن مسابقتی کمیشن کے ٹریبیونل اور 2 صوبوں کے ہائی کورٹس نے یہ جرمانے معطل کر دیے تھے۔ 2023 میں کیا ہوا کہ چینی 90 روپے فی کلو تھی۔ اس سال کے شروع میں 2.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کر دی گئی اور چینی بہت بڑی مقدار میں افغانستان بھی سمگل کی گئی۔ پہلے یہ چینی 110 روپے کلو ہوئی، پھر بڑھ کر 150 روپے تک چلی گئی۔ FIA نے 13 شوگر ڈیلرز کے خلاف مقدمے بنائے، لیکن کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اس موجودہ سال کی بات کر لیں، اس سال پاکستان نے 7 لاکھ ٹن سے زیادہ چینی بیرون ملک برآمد کی اور شوگر مل مالکان نے تقریباً 114 ارب روپے اس تجارت سے بنائے۔ جب چینی کو برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی تو اس کی ملک میں پرچون قیمت 140 روپے تھی۔ اس وقت کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ برآمد کرنے سے چینی کی قیمت 1 روپے بھی نہیں بڑھے گی، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اب 200 روپے کلو ہو چکی۔ صرف یہی نہیں، چینی کی ایک بڑی مقدار افغانستان بھی برآمد کی جاتی، جو عام طور پر سمگل ہوتی ہے۔ اس سے جو مال بنایا گیا وہ الگ ہے۔ اس سال اب تک شوگر کارٹل عوام سے تقریباً 200 ارب روپے اضافی کھینچ چکا ہے۔ اس سال اگر وفاقی حکومت چینی کی برآمد کرنے کی، ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دیتی تو آج چینی کی قیمت اتنی زیادہ نہ ہوتی، زیادہ سے زیادہ 5-6 روپے کا فرق پڑتا۔ لیکن حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اپنا چینی کا کاروبار ہے۔ چینی مہنگی ہونے سے ہر خاندان پر پاکستان میں کم سے کم 2,500-3 ہزار روپے کا اضافی بوجھ پڑتا ہے، اور پڑا ہے۔ پاکستان میں نصف آبادی بہت غریب ہے اور اس کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ چینی کے کارٹل پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ چینی کے کاروبار پر بااثر سیاسی افراد کا غلبہ ہے۔ پاکستان میں نصف چینی 6-7 بڑے کاروباری گروپس کی میلیں بناتی ہیں۔ کم سے کم 40% میلیں بڑے سیاستدانوں کی ملکیت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اومنی گروپ ہے، اس کے مالک انور مجید صاحب ہیں۔ یہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے بہت قریبی دوست ہیں۔ اومنی گروپ کی 9 شوگر ملیں ہیں، زیادہ تر سندھ میں بدین میں سیاستدان ہیں ذوالفقار مرزا، ان کی بھی ایک شوگر مل ہے۔ جمال دینی گروپ ہے، اس کی 6 شوگر ملیں ہیں، اس کا تعلق جہانگیر ترین سے ہے جو بڑے سیاستدان رہ چکے ہیں، اور شوگر کی پیداوار میں سب سے زیادہ حصہ اسی گروپ کا ہے۔ رحیم یار خان گروپ کی 2 ملیں ہیں، اس کے مالکان میں سابق وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار کے بھائی عمر شہریار وغیرہ شامل ہیں۔ نواز شریف کے اپنے خاندان کی براہ راست 2 شوگر ملیں ہیں، لیکن ان کے کزن میاں الیاس کا حبیب وقاص گروپ ہے، اس کی ملکیت 3 شوگر ملیں ہیں۔
تانویہ والا گروپ کی 3 ملیں ہیں جن کا تعلق ہمایوں اختر اور ہارون اختر سے ہے، وہ بھی سیاست میں ہیں۔ آصف زرداری کے قریبی ساتھی ذکا اشرف کی ایک شوگر مل ہے۔ ذکا اشرف شوگر ملز ایسوسی ایشن کی سیاست کے اہم کھلاڑی بھی ہیں۔ اب جو چینی کی قیمت ایک دم 200 روپے کلو تک جا پہنچی ہے تو حکومت نے ایک بار پھر اسے درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلے کارٹل نے برآمد کر کے مال بنایا، اب درآمد کر کے مال بنائے گا۔ عوام میں شور مچ گیا، اس لیے حکومت نے آنسو پوچھنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ پہلے بھی ماضی میں ایسی کمیٹیاں بنتی رہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں سن 2020 میں بڑے پیمانے پر چینی کے کاروبار کی تحقیقات ہوئی تھیں، جہانگیر ترین گروپ کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، بلکہ خود عمران خان کی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ جہانگیر ترین ناراض ہو گئے، انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا، الگ ہو گئے اور عمران خان کی حکومت گر گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں سستی چینی وافر دستیاب ہے، خاص طور سے برازیل کی۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ چینی کے کاروبار کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے، درآمد پر سے، امپورٹ پر سے پابندی ہٹا لی جائے، اور اگر کوئی شخص نئی شوگر مل لگانا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہونی چاہیے تاکہ مقابلے کی فضا پیدا ہو اور شوگر کارٹل یا شوگر مافیا کی اجارہ داری ختم ہو۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔